آیا ہے کہ طلباء و طالبات کسی بھی ترقی پذیر و ترقی یافتہ معاشرے کی سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ طلباء و طالبات احساسات، خواہشات اور معاشرتی معاملات سے متعلق نقطۂ نظر طلباء یونینز کے قیام اور ان کی فعالیت و مؤثر کردار کے باعث ممکن ہے، جبکہ اس کے برعکس 1984 میں ملک بھر میں طلباء یونینز پر پابندی عائد کی گئی تھی، جو کہ سراسر ظلم کے مترادف تھا۔ طلباء یونینز کی بحالی کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت سندھ نے باقاعدہ قانون سازی بھی کر لی ہے، جو کہ ایک خوشائند اقدام ہے۔ طلباء یونینز کی بحالی سے نہ صرف بہتر تعلیم کی راہ ہموار ہوئی ہے بلکہ نصابی و غیر نصابی سرگرمیوں کو بھی پروان چڑھے گا۔ لہٰذا یہ ایوان صوبائی حکومت سے سفارش کرتا ہے کہ وہ حکومت سندھ کی طرز پر صوبہ بھر میں طلباء یونینز پر لگی پابندی کو ختم کرنے کی بابت ضروری قانون سازی کرنے کو یقینی بنائے۔ شکریہ جناب۔ مشترکہ قرارداد پیش ہوئی، ایڈمیزیبلٹی کی وضاحت فرمائیں۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ یقیناً جناب اسپیکر، جس طرح ہم اپنے ہونہالوں کو بالخصوص طلباء کی شکل میں اپنا مستقبل سمجھتے ہیں، جب تک ہم ان کو اپنے اداروں میں ایک ایسا ماحول پرووائڈ نہیں کرتے ہیں جس میں وہ کھل کے اپنے حقوق کی اس دائرے میں رہتے ہوئے اپنے علمی صلاحیتوں کو ابھر کر سامنے لانے کی یا اس کے لیے جو ماحول وہاں پہ ان کو ملی ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر رہتے ہوئے اس دھرتی کے لیے، اس قوم کے لیے آزادی سے بات نہ کر سکتے ہو، اپنے اندر سیاسی لحاظ سے پولیٹیکلی ایک ایکٹیو رول اس کا موجود نہ ہو، تو یقیناً ان سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں۔ اس سے پہلے 84 میں یہاں پہ طلباء یونینز کی صورت میں وہ ایک لحاظ سے بذات خود محافظ ہوتے تھے اپنے اداروں کے، وہ بذات خود محافظ ہوتے تھے اپنے طلباء کے حقوق کے، وہ بذات خود اس یونینز کی شکل میں محافظ ہوتے تھے جو صورتحال اس وقت تعلیمی اداروں میں بنی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم نے بات کی کہ کبھی ہمارے ہاتھ بلوچستان یونیورسٹی سے، کبھی کس کالج سے، کبھی کس کالج سے طلباء کو اٹھا کے پھر اس کو کبھی خدا نخواستہ ہمیشہ کے لیے غائب کر دیے جاتے ہیں، کبھی اس کو 5 مہینے کے بعد، کبھی اس کو 3 مہینے کے بعد چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو اگر ہمارے تعلیمی اداروں میں طلباء یونینز موجود ہو، طلباء یونینز کی صورت میں طلباء کی ایک یکجہتی کے ذریعے سے ان کے حقوق کو تحفظ حاصل ہو، تو میں وثوق سے یہ بات کہتا ہوں کہ آج ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا ہی نہیں پڑتا۔ آج اگر طلباء یونینز ہمارے درمیان ہوتے تو خاص کر جو کچھ بلوچستان یونیورسٹی میں ہمارے بہنوں کے حوالے سے پچھلے جو دور میں اور وائس چانسلر کے دور میں جو کچھ ہوا، جو سکینڈل سامنے آئے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اور بالخصوص پاکستان میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی، دنیا ہمارے اوپر ہنسنے لگی، ہماری باتیں، ہماری بچیوں کی ریکارڈ شدہ ٹیپیں جو ہے وہ FIA اور FIA سے کورٹوں تک جا پہنچی۔ تو اگر ہمارے ہاں طلباء یونینز کی صورت میں ایک ایکٹیو رول کو ہم اجازت دے دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنی پڑھائی کے ساتھ، اپنی علم پہ توجہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف محافظ ہوں گے اپنے حقوق کے بلکہ وہ محافظ ہوں گے اپنے اساتذہ کے۔ طلباء یونینز پر پابندی کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہمارے تعلیمی ادارے اپنے ان وسائل میں جو کمی و بیشی ہوتی ہے نہ اس کو پورا کر سکتے ہیں، طلباء یونینز پر پابندی کی وجہ سے اس وقت ہمارے اساتذہ کو جو مشکلات درپیش ہے نہ وہ اپنے مسائل کا حل نکال سکتے ہیں، اور طلباء یونینز پر پابندی کی وجہ سے بالخصوص طلباء کو جو ماحول اپنے اداروں میں ملنا چاہے وہ ماحول اس کو مل نہیں رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم اپنے آپ کو جمہوری کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک جمہوری ملک اپنے آپ کو سمجھتے ہیں رہتے ہوئے، تو کم از کم جب ہم جمہوری روایات کی بات کرتے ہیں، جب ہم اظہار آزادی رائے کی بات کرتے ہیں، تو پھر کم از کم ہمارے طلباء کو بھی یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اداروں میں
اپنے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے ارد گرد ماحول کے لیے، اور خصوصاً ایسے حالات میں، ایسے معاشروں میں جہاں پہ اپنے بہنوں کی حفاظت اور ان کی تحفظ کے لیے بھی ایک فورم، ایک ذمہ دار یونین کی صورت میں ایک فورم لازمی ہونا چاہیے، تو ایسی صورتحال میں طلباء یونینز کی بحالی ہم سب کے لیے لازمی ہے۔ اور دوسری بات یہ جناب چیئرمین، ہم تو حیران ہیں، ایک تو 47 سے پہلے اس وقت تک ہم اکثر و بیشتر ان اقدامات پہ عمل پیرا ہے جو ہمیں انگریز سے ورثے میں ملی ہے، یا اس کے بعد جو رہی صحیح جمہوریت کبھی ڈکٹیٹرشپ، اس وقت تک ہم ان کالے قوانین سے جان نہیں چھڑا سکتے جو ہمیں ڈکٹیٹرز کی صورت میں ملے ہیں۔ تو کم از کم ایک ڈکٹیٹرز کی بقایا جات کو ایک جمہوری طریقے سے، پارلیمانی روایات کے ذریعے سے تو کم از کم ہم ختم کر کے اپنے طلباء کو اس ضمن میں وہ ضروری آزادی دے دے تاکہ وہ کم از کم اپنے حقوق کی تحفظ تو کر سکے۔ اور اس سلسلے میں سندھ حکومت کے اس اقدام کو ہم داد دیتے ہیں، قابل تحسین سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے اس سلسلے میں انتہائی ضروری قانون سازی کی اور اس پر پابندی ہٹائی۔ تو میں جس طرح میں نے پہلے ایک دفعہ بات کی کہ پاکستان میں جمہوریت کے حوالے سے اگر ایک اسمبلی ایسی ہے جو سب کے لیے آواز اٹھاتی ہے، وہ بلوچستان کی اسمبلی ہمیشہ سے رہی ہے، اور بلوچستان ہی کی اسمبلی سے مظلوموں کے حقوق کے آواز اٹھانے میں مؤثر آواز دنیا نے دیکھی ہے۔ تو آج میں تو یہ کہتا ہوں کہ پہل ہمیں بلوچستان سے کرنا چاہیے تھا کہ یہاں پہ طلباء یونینز پر لگائی گئی پابندیوں کو ہٹانے کے لیے یہاں سے ہم قانون سازی کرتے، پھر بھی صحیح سندھ نے یہ قدم اٹھایا تو کم از کم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس میں مزید بہتری لانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر طلباء یونینز پر لگائی گئی پابندی کو ہٹا کے ایک ایسی قانون سازی کر دے تاکہ جس طرح آج میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی اگر کوئی حقیقی لیڈرشپ اس ملک میں، اس ملک کے ایوانوں میں، اس ملک کے اقوام کے لیے حق نمائندگی ادا کر رہی ہے تو وہ ہمارے وہ لیڈرشپ ہے، بالخصوص جو چھوٹے صوبوں سے ہے، بالخصوص جو طلباء تنظیموں کے لیڈرز رہے یا طلباء یونینز کے لیڈر ہے۔ یہ جو راتوں رات بنائے گئے لیڈرز ہے، جو راتوں رات اس پہ کام ہو کے اسمبلیوں تک پہنچائے گئے لیڈرز ہے، جس کو نہ قوم کا احساس ہے، جس کو نہ طلباء کا احساس ہے، جن کی وجہ سے آج ہم ان مسائل سے دوچار ہے۔ تو لہٰذا طلباء ہمارا مستقبل ہے، یہ مستقبل صرف پائلٹ کی صورت میں نہیں ہے، یہ مستقبل صرف ڈاکٹر کی صورت میں نہیں ہے، یہ مستقبل صرف انجینئر کی صورت میں نہیں ہے، یہ رہنمائی کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ ایسی رہنمائی اگر آج ہم طلباء یونینز پر لگائی گئی پابندی ختم کر دے، جس طرح میں نے عرض کیا کہ اس وقت بھی آپ کے اس ملک کے ٹاپ لیڈرشپ میں جس کسی کو بھی آپ اٹھا کے رکھیں گے سامنے تو وہ طلباء تنظیموں سے نکل کے اس وقت قوم کی رہنمائی اور اس کو لیڈ کر رہا ہوگا۔ تو لہٰذا میں ایوان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم اس قرارداد کے ذریعے سے اپنے صوبائی حکومت کو سفارش کر دے کہ وہ سندھ کی طرز پہ اس میں بھی مزید بہتری لا کے ایک ایسی قانون سازی کر دے جو ہمارے طلباء پر لگی گئی پابندیاں ہے، اس کے یونینز پر لگائی گئی پابندیاں ہے، اس کو ہٹا کے ایک آزاد ماحول میں اس کو علم حاصل کرنے، اس کو اپنے حقوق کی محافظ بنانے کے لیے کوئی مؤثر کردار ادا کرے۔ شکریہ جناب۔